آیت نمبر 56 وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ان کے لیے جن کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے، نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو، مما اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو، اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو، تاللہ اللہ کی قسم، تا کا معنی کیا؟ قسم، اللہ کی قسم، لتسألن البتہ تم سے لازمی طور پہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ لازمی طور پہ کس کا معنی ہے؟ لتسألن کے آخر میں آنے والے نون کا، یہ نون جو ہے یہ الگ ہے، اور لام جو شروع میں ہے وہ الگ ہے، باقی کیا رہ گیا؟ تسألو، تو یہ تین الفاظ ہیں۔ تو لام البتہ، یقیناً، تسألو تم سے سوال کیا جائے گا، نون کا معنی لازمی طور پہ، عما کنتم تفترون اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ جن کو اللہ کی نعمتیں ملی، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، یہ شریک کن کو کرتے ہیں؟ اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ اور یہ مقرر کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ کیا مقرر کرتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ، اس مال میں سے جو ہم نے دیا، اس کھیتی میں سے جو ہم نے دی، ان جانوروں میں سے جو ہم نے دیے، ان میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کن کے لیے؟ لما لا یعلمون، ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہوں، یعنی کہ بغیر علم کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو لما لا یعلمون، لا یعلمون کا فاعل کون ہوئے؟ یہ شریک بنانے والے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لا یعلمون کا فاعل وہ جن کو شریک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ لوگ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، لما لا یعلمون، جو علم کی صفت سے محروم ہیں، جو جاہل ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بت کوئی علم نہیں رکھتے، جو قبروں میں مدفون ہے کوئی علم نہیں رکھتے، یہ درخت جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا کوئی علم نہیں رکھتے، جبکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ ماضی کے بارے میں بھی مکمل جانتا ہے، مستقبل کے بارے میں بھی، حال کے بارے میں بھی، اور ان امور کے بارے میں بھی جو واقع نہیں ہوئے، اگر واقع ہوتے تو کس طرح ہوتے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو کیا اس اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنا ان کو زیب دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دینا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ نام میں، جب کہتے تھے کہ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، کہ یہ حصہ ہماری کھیتی میں، ہمارے جانوروں میں کن کا ہے؟ اللہ کا، اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے سوال ہوگا روز قیامت، سوال معلومات کے لیے نہیں، ڈانٹ کے لیے، عذاب، یہ سوال بھی عذاب ہوگا کہ جو تم گڑھتے تھے، تم نے معبود اللہ کے لیے گڑھے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ان کو اللہ کا شریک بناؤ، اور تمہیں کس نے کہا تھا ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ مقرر کرو۔